الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور اللہم صلی علی محمد کما تحب ترضى اللہ هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ طارق شیئا للہ المدد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس لیے ہم کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت لازمی کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں۔ ہم کو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، ہم کو پتہ ہونا چاہیے رمضان مقدس مہینہ کس طرح کا مہینہ، کتنی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ہم نے کس طرح اپنے دن ایک سیکنڈ ہم نے عبادت کرنی ہے، کیا کیا کام کرنے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس سال میں ایک دفعہ آتا ہے یہ مہینہ، اس مہینے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ہمارے بزرگ تو رجب سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اب تو کچھ دن باقی ہیں۔ پاکستان میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کا روزہ ہو، جمعے کی رات ہم تراویح پڑھیں۔ تو رمضان کے مہینے کی کچھ فضیلتیں برکتیں بیان کرتے ہیں۔ اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان مبارک ہے۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ یہ بڑی عظمت و شان والا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اتنی برکتیں، اگر اس کا راز، اس کی دو معرفت ہے، عام مسلمانوں کو اللہ کے بتا دی جاتی تو لوگ چاہتے کہ ہر سال پورا سال ہی رمضان رہے۔ تو یہ مہینہ اتنی برکت والا مہینہ ہے، ہم کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں، اس میں زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہینوں میں سے صرف رمضان مبارک کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اور رمضان کا جو نام ہے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے دوسرے سپارے کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس کا ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان المبارک کی پہلی رات نازل ہوئے، توریت شریف رمضان المبارک کی 7ویں رات کو نازل ہوئی، انجیل شریف 14ویں تاریخ کو نازل ہوئی، جبکہ قرآن کریم 25ویں رات نازل ہوا۔ زبور شریف رمضان مبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔
جو ہماری 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے وہ سب رمضان مبارک میں نازل ہوئیں۔ اتنی برکتیں ہیں اس رمضان مبارک کے مہینے کی۔ اسی پہ شاعر کہتا ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ رمضان رمز سے بنا ہے جس کی معنی ہے گرمی سے جلنا۔ قدیم عربوں سے جب مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق ان مہینوں کے نام رکھ دیے جاتے، جو موسم چل رہا ہوتا اسی مطابق اس مہینے کا نام رکھ دیا جاتا۔ اتفاقاً جب اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اور جب رمضان شروع ہوا تو اس رمضان سخت گرمیوں میں تھا، جس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ حضرت علامہ سراج الدین عمر بن علی المعروف ابن ملکان شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، رمضان رمز سے ماخوذ ہے اور رمز موسم حریف خزاں کی بارش کو کہتے ہیں۔ اس مہینے کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا اور دل کو خوب پاک کر دیتا ہے۔ مطلب اس مہینے میں خریف خزاں کے موسم، اس موسم میں بارشیں ہوا کرتی تھیں، بارش جب ہوتی تو ہر کچرا میل گند صاف کر دیتی، صفائی کا ہو جاتی ہے اسے بارش کے پانی سے۔ تو اسی طرح رمضان جو ہے وہ ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے ہے، ہمارے باطن کی صفائی کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی صفائی کے لیے ہے، ہم کو نیک اعمال کرنے کے لیے ہے کہ ہم یہ نیک اعمال کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارے گناہ صاف ہوں گے۔ بھوکے رہیں گے ہمارا نفس کمزور ہوگا، جب نفس کمزور ہوگا تو ہمارا باطن ہم کو نیکی کرنے میں قدرت طاقت ملے گی، ہماری روح طاقتور ہوگی، کیونکہ ذکر کریں گے تو روح کی غذا ذکر ہے، روح کی غذا کھانا نہیں ہے، روح کی غذا ذکر ہے۔ تو وہ ذکر جب کریں گے، کھانا کم کھائیں گے، نفس کمزور ہوگا، لاغر ہوگا اور روح ہماری مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی۔ تو اسی لیے بھی رمضان کی یہ پریکٹس جو ہے وہ اسی لیے بھی ہے کہ بھوکا رہ جائے اور نفس کو تقویت نہ ملے، نفس لاغر کمزور ہوتا چلا جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے صحیح روزے رکھنے کے صحیح معنی ہے نا وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ بادام ویسے بھی کھا سکتے ہیں، بادام کا روغن بھی نکالا جاتا ہے، وہ اس کی زیادہ سے زیادہ فائدیت ہے۔ جیسے دودھ ہے، دودھ ویسے کھا لیں، پھر دودھ کا دہی جما لیں، اس سے مکھن نکال لیں، مکھن سے گھی نکال لیں، دودھ کو زیادہ گال لیا جائے تو کھویا بھی بنا سکتے ہیں ہم اس میں سے۔ تو یہ روزے کی جو مین وجہ ہے نا، مقصد ہے نا، وہ ہم کو حاصل ہونا چاہیے۔ صرف بھوک نہیں ہم نے کرنا، بھوکا نہیں رہنا ہم نے۔ بھوکا رہنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس مقصد کی تہ تک جانا ہم نے کہ ہم کیوں بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ کیونکہ رمضان میں اگر دیکھا جائے تو ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے، کام دنیا داری کے کام جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہم تراویح 20 رکعت پڑھ کے آ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں، کام بھی دنیا کے چل جاتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ایک سرکل ہے، یہ پورا ایک پریکٹس ہے آپ کی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو سمجھیں تو یہ ہمارے پورے 11 مہینے کی پریکٹس ہے، اور جو اس پریکٹس میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک مہینے کی، وہ 11 ماہ میں اس کو عمل کرتا ہے اس کے اوپر، تو وہ گناہوں سے کافی حد تک بچ جاتا ہے اور نیک کام کی طرف رغبت ہوتی ہے اس کی۔ بشر انسانیت
انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر ندامت، اس کی توبہ کر لینا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ گناہ کر کے آکڑنا نہیں اس کے اوپر، گناہ کرنے کے بعد گناہ کی معرفت ہو جائے نا کہ میں نے گناہ کیا ہے، کیا واقعی یہ گناہ کیا ہے، احساس ہو گیا مجھے، نہیں تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ کون اپنی غلطی مانتا ہے؟ کسی غلطی کے احساس ہی نہیں ہوتا۔ انسان وہ ہے، اخلاق وہ ہے، اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو اس کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میرے سے کچھ غلط کام ہو گیا ہے، گناہ کیا ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، تو ساتھ ہی اس کی معافی مانگ لی جائے۔ اگر کسی کو تنگ کیا ہے، غصے میں غصہ آیا، غلطی ہوئی اپنے سے، اس کو سوری بول دی جائے، اس سے معذرت کر لی جائے۔ ہم لوگ معذرت ہی نہیں کرتے، ہم غلطی کرتے پھر غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، آکڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو۔ غلطی کی ہے، اگر اس آپ کو احساس ہو گیا، کچھ لمحوں میں احساس ہو گیا، تو آپ اس کی معافی مانگ رہے ہیں، اس سے معذرت کر رہے ہیں، کوئی آپ نیچے نہیں ہو جائیں گے، وہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی اس کی نظروں میں کہ یار اس کو احساس تو ہوا بڑی غلطی کا، ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ احساس ہو بھی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں میں معافی مانگوں، میں نیچے لگ جاؤں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق ہے، آپ آج ان کو معاف کریں گے، آپ ان کے آگے ان سے معافی مانگیں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو ہم جانتے جو نہیں بھی جانتے، اللہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس طرح مٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے، وہ صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کے محبوب پہننے کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کرواتا ہے، نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے، اور قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں اس کا نام رکھا گیا تھا، اس لیے گناہوں، یہ رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں بھی جانتے، اس کی معافی مانگے، اور آگے وعدہ کریں کہ دوبارہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ رمضان میں بخشش مغفرت کروانے والا مہینہ ہے۔ حضرت سید الشیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے دو اور نام بھی ذکر کیے ہیں، ماہ صبر، ماہ مواسات۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے علاوہ اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رزق کی میں وسعت ہو جاتی ہے، ہر زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے، فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے، دوسرے کو روزہ افطار کروائے، سحری کروائے، وہ کیوں؟ ان سب کاموں سے ثواب ملتا ہے۔ تو افطاری کرانا، سحری کروانا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا، نفل فطرانہ ادا کرنا، یہ کیا کس طرح ہو جاتا ہے؟ یہ رزق میں وسعت ہی تو ہے، برکت ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برکت کوانٹٹی نہیں ہے، برکت کوالٹی ہے، کہ آپ کے کم پیسوں میں آپ کے زیادہ کام نکل گئے ہیں، یہ برکت ہے۔ زیادہ پیسے ہو جانا برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ برکت کیا ہے۔ اب برکت پیسہ بہت زیادہ ہے، برکت نہیں ہے، کیا ہوگا؟ پریشانیاں آئیں گی، ڈپریشن رہے گا، بیماریاں رہیں گی،
کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی گھر میں آتی رہے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، موٹر سائیکل خراب ہوگی، گاڑی خراب ہوگی، گل کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اس طرح کے ہیلے بہانے کوئی نہ کوئی کام آپ نکلتے رہیں گے، بچوں بیمار ہو جاتے ہیں، اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ سب کام نکلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ یہ بیماریاں نہیں آ رہی، پریشانیاں کم ہیں، ٹینشن نہیں ہے، گھر میں کوئی فالتو کی خرچات نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے یہ برکت ہے کہ کم پیسوں میں گزارا ہو رہا ہے۔ تو اس ماہ میں رزق کی وسعت بھی دی جاتی ہے۔ رمضان رحمتوں کی کان ہے۔ ہر مہینے میں خاص طریقے اور طریقوں میں خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص طریقوں میں حج کے دن جو ہوتے ہیں، محرم کے 10 طریق افضل ہیں، پہلی 10 طریقے محرم کی افضل ہیں، مگر پورے 11 مہینے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں پورا مہینہ ہی برکت ہو۔ ایک واحد ماہ رمضان ہے جس میں ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ عبادت کا ٹائم ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک پر 10 ثواب، 70% ثواب تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ بات، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو انسان کو تنگ کرتے ہیں عبادت کے لیے، وہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن نفس کو نہیں جکڑا جاتا۔ نفس ایک وہ چیز ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا تھا۔ نفس کو کمزور کرنے کا سب سے آسان طریقہ بھوک ہے، اس کو پیاسا رکھا جائے، اس کو بھوکا رکھا جائے۔ اسی لیے تو روزے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے ہم سے۔ اگر ہم روزے سیدھے کے رکھ رہے ہیں تو نفس لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ مرتا تو نہیں ہے یہ، پینا کے سر اٹھائے گا اپنا یہ، لیکن ہم آہستہ آہستہ مہینے کے بعد پریکٹس جاری رکھیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو ہم کو پتہ لگے گا کہ رمضان نفس کو کس طرح کمزور کیا جاتا ہے، اس پر قابو کس طرح پا کے رکھا جاتا ہے، اس کو لگام کس طرح ڈالی جاتی ہے۔ بھوکا یہ نہیں ہے سحری فل پیٹ بھر کے کی ہم نے، افطاری فل پیٹ بھر کے کی، پھر بھوکا کہاں رہے؟ وہ جو 8-9 گھنٹے 6 بجے سے لے کے 6 بجے تک بھوک، یہ بھوک نہیں ہے۔ بھوک کا مطلب ہے سحری بھی اتنی کھائے جتنی آپ کو ضرورت ہے، افطاری بھی اتنی کھائے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اس پر انشاءاللہ رمضان کا جو ہمارا پروگرام ہے رمضان عالی شان، اس میں جسمانی صحت پر بھی بیان کیا جائے گا کہ اس ایک انسان کو کتنی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں ایک دن کے لیے، اور کتنی کیلوری وہ لے، اور اس سے زیادہ وہ لے گا تو شوگر، کولیسٹرول، یہ سب یورک ایسڈ، اس طرح کی بیماری سے لگ جاتی ہیں۔ انسان کا ایک معیار ہے، اس معیار کے مطابق غذا لینی چاہیے، اور غذا کون سی لینی چاہیے، وہ کتنی لینی چاہیے، روٹی کتنی کھانی چاہیے، اور کون سی روٹی کھانی چاہیے، گندم کی روٹی کا کیا فائدہ ہے۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی رمضان کی ٹرانسمیشن رمضان عالی شان میں بیان کی جائیں گی۔ یہ رمضان عالی شان پروگرام صرف آپ کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی زیادہ باتیں آپ تک شیئر کی جائیں گی۔ یہ پروگرام چاند رات سے لے کے 27 رمضان مبارک تک جاری رہے گا۔ رات 11 بجے خانقاہ قادریہ جہانگیریہ کے یوٹیوب چینل روحانی مجلس پر ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں، پروگرام کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اس پیغام کو دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور وہ آگے شیئر کریں گے، اتنا آپ کو ثواب ہوگا، اتنا آپ کا ثواب کا جو بیلنس ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ انکاؤنٹیبل ثواب ہے، یہ کہ کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں یہ آپ بھی نہیں جانتے۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں تو وہ آپ آگے والا وہ آپ کے شیئر کر کے وہ آپ میں حصہ ڈالے گا۔ تراویح لازمی پڑھیں، سونا تھوڑا کم کر دیں،
اتنا سوئیں کہ 1-2 گھنٹے سوئیں، پھر تہجد کے لیے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز ادا کریں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں پہ درس قرآن ہو رہا ہے اس درس قرآن میں شرکت کریں، جہاں پہ بیانات قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہیں قرآن پاک تعلیم دیں، جن کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، وہ اس ایک مہینے میں اپنی مساجد میں اپنے ارد گرد قاری صاحب سے رابطہ کریں، ان سے قرآن پاک ایک دفعہ سنائیں ان کو۔ بے شک ضروری نہیں ہے ہم نے پھر ایک پورا قرآن پاک اس مہینے میں لازمی ختم کرنا، اگر آپ نے ایک سپارہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی پڑھ لیا، اس کو پڑھنا سیکھ لیا ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ پھر آپ پورا سال اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کے پڑھنے کی بھی توفیق حاصل ہوگی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوگی۔ پھر اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے دعا کے لیے فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، مگر ہم جو مسجد سے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں۔ مچھلیاں روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اس میں تو ہر پل پل عبادت ہے، سحری کھانا کھانا بھی عبادت ہے، افطاری کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ نماز کی ادائیگی لازمی کریں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر درود شریف لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان کے عالی شان کے پروگرام میں آپ کو خاص عبادت کا بھی بتایا جائے گا، نفلی عبادت کا بھی بتایا جائے گا، خاص نوافل بھی بتائے جائیں گے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے میں ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس مہینے میں دوسروں کی سے مدد کریں، ہم پورا سال ہم وہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔ جو کچھ سنا اس میں مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے بیان کرنے کی اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی اور سلسلہ کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خانقاہ قادریہ جہانگیریہ لاہور، روحانی علاج جسمانی علاج استخارے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا کے لیے ہم نے مسجد کے لیے جگہ خرید لی ہے، جس میں خانقاہ ہے، مدرسہ بھی ہوگا، خانقاہ کی بھی تعمیر ہوگی، مسجد کی بھی تعمیر ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی نیت ہے کہ اسی سال اس کی تعمیراتی کام بھی شروع کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں مسجد کے لیے فنڈ بھی جمع لازمی کروائیں، اس میں جمع کروانے کی زیادہ برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے فیملی پر، اپنے بچوں پر، بیوی پر، ماں باپ پر خرچ کرنے کی بھی برکتیں ہیں، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقے کی ہے، اس میں آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرانے کے لیے بھی آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔